جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے اور ثواب ہی ثواب ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحیار فی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانی آتی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اب دیکھو بندہ تو نہیں چاہتا مجھے کوئی تکلیف لاحق ہو، کوئی بیماری لاحق ہو، مالی نقصان ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بیماری پر، تکلیف پر، مالی نقصان پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے وہ سامنے ہو، آخرت کا نفع سامنے ہو، تو دنیا کی بیماری، تکلیف، مالی نقصان اس کی چنگے کی حیثیت بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف ہے، اس میں ایک عنوان آتا ہے باب ما جاء فی ثواب المرض۔ ان 2 مہینوں میں بہت سے مہمان بیچارے بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تقریباً اکثر مہمانوں کو پھر میں نے یہ حدیث شریف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ کر سنائی۔ یہ بات تقریباً اکثر حضرات سے کی کہ ترمذی شریف میں ایک عنوان آتا ہے باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا۔ اور پھر پہلی حدیث شریف ذکر کی ہے لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم میں جو کہتے ہیں ایک درجہ بلند ہے، آخرت کا ایک درجہ کتنا بڑا ہے، فرمائیے زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا آخرت کا ایک درجہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ گھر والے انسولین لگا رہے، پوچھ رہے درد ہو رہا ہے، میں نے کہا بھائی درد ہوگا تو ثواب ملے گا، درد نہیں تو ثواب کیسے ملے گا۔ بہرحال اگر درد نہ ہو تو پھر یہ راحت والی حالت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ درد تکلیف ہو تو پھر یہ صبر والی حالت ہے آگے، اور صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ہر حالت میں کمزور ہے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن بہرحال جو بھی گھڑی آ جائے اس میں اللہ نے اپنی خوشی کا سامان چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ باغ ذات، اللہ تعالیٰ بہرحال تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں تکلیف کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بار بار تکلیف کا تذکرہ کریں گے کوئی اجمالی طور پر تذکرہ کر دیا، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا نشان بھی نہیں اپنانا چاہیے جس سے کسی غم والے واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہاں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایسا کوئی نشانی بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے غم والے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جیسے شیعہ حضرات ہیں، یہ محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، آگے ہیں جو ایک یعنی اس کی نشانی ہوتی ہے، ایک ماتم کی نشانی ہوتی ہے. میرے حضرت جامع شفیہ کے شوق الحدیث وصول صاحب رحمۃ اللہ علیہ رجمہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے کبیر والا میں، تو کالی چھتری استعمال کرتے ہیں، لیکن جب محرم کے دن آتے تو پھر حضرت سفید چھتری استعمال کرتے ہیں تاکہ شیعوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ آج کل گھر میں لڑائیاں ہیں، کیا کریں بھائی؟ آپس میں صلح کریں. یہ اور لڑائی بڑھانی ہے. نہیں بھائی، عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے. استغفر اللہ. چلو بھائی، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. بس یہ ہے. لہٰذا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتفاق کی جڑ تواضع ہے. فرمایا کوئی تو اللہ کے لیے جھکے، کوئی تو اپنی میں کو مٹائے یا کرو. اور ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث شریف گزری، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے ان کا جائز حق ہے، لیکن حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ ان کو محل عطا کرے گا. تبلیغ والے مشائخ کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ بھائی آپ بھی تو تبلیغ والے ہیں. نہیں، سب نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. مشائخ کی صحبت الحمدللہ ہے، یہ جڑی اس کام کی بنیاد ہی مشائخ کی نیک صحبت پر ہے. جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے کن کے؟ مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہے. یہ مشائخ کا فیض اوپر سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. ہمارے سامنے بھی بڑے حاجی مولانا حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تشریف لاتے تو باقاعدہ میوات میں جب بیان فرماتے تو آخر میں میوات کے اندر بیعت ہی فرما دیتے. میرا پہلا بیعت کا تعلق وہ حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہر سیری وہاں پر بیعت ہوئے، لیکن اس وقت ذرا بیعت کی ذرا زیادہ سمجھ نہیں تھی، تعلیم کا زمانہ تھا، وہ زیادہ بیعت کے مقاصد بھی، لیکن بہرحال ہر سے تعلق الحمدللہ کہ نسبت حاصل ہوئی. کئی دفعہ کپڑا پکڑنے کی، اور لیکن پھر بعد میں الحمدللہ پھر جامع شفیہ کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پھر ہر کی خدمت میں الحمدللہ باضابطہ طور پر یعنی اصلاح کی اور بیعت کی درخواست کی الحمدللہ. اور پھر ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے محبت کا تعلق تعلیمی کے زمانے سے الحمدللہ.
جب جامع مدنی میں پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ دو بزرگ ہستیاں ہیں الحمدللہ. ان دونوں کا الحمدللہ ان دونوں ہستیوں کا الحمدللہ یہ جو کوئی ٹوٹا پھوٹا سلسلہ ہے انہیں بزرگوں کا ہی فائدہ الحمدللہ. مجھے اپنے رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو اجازت بعد میں ملی. ہر شاہ صاحب سے پہلے ہی الحمدللہ ہے. حضرت کی شفقت کی الحمدللہ. ایک دفعہ میں گھر پر حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے 50 روپے بھی دیے اور پھر سلسلے کی اجازت برہم فرمائی. الحمدللہ. ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی بیعت جو بیعت جہاد ہے وہ حضرت نے مکہ مکرمہ میں اس کی اجازت برہم فرمائی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے پھر یہ جہاد کا ہی دور آ رہا ہے الحمدللہ. تو تبلیغ والے مشائخ کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ نہیں ایسا نہیں. دیکھو عمومی لفظ استعمال نہ کریں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے بھی کچھ تبلیغ جماعت میں مکر لگا رکھا ہے. تھوڑا بہت ادنا درجے کا میں بھی خاک روگ ہوں الحمدللہ. مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں لیکن یہ ہے کہ میرے داغ جان مرحوم الحمدللہ تبلیغ جماعت کام کے جو حضرت جی مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ابتدا میں جو کچھ ہمارے میواتی بزرگ شریف تھے ان میں سے ایک داغ جان بھی تھے الحمدللہ. میں نے شاید پہلے بھی رکھی ہے. حضرت جی مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر پر تشریف لائے. جب میوات میں تشریف لاتے تھے میری دادی صاحبہ کو پردے میں فرمایا میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا. تو اس وقت ہمارے جو میواتی بزرگ حضرات تھے یہ تقریباً سب حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق تھا الحمدللہ. پھر یہ سلسلہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مسلسل جماعت میں چلتا رہا ہے. بہرحال ضروری میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مبارک انداز تھا. ہر فرمائے تھے کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ بھی بمنزل پیر کا ہے. وہ ہر فرمائے تھے تو ایک وقت میں ایک ہی پیر ہونا چاہیے. تو حضرت ایسے بعض ساتھی ایسے تھے ان کا جماعت سے. تو حضرت جب ان کی حضرت سے بیعت کا تعلق قائم ہوا تھا حضرت فرمایا بس آپ میرے ساتھ جڑے رہو الحمدللہ. یعنی فرمایا کہ پھر یہی الحمدللہ پھر وصیت تھا کہ اصلاح کے لیے پھر اپنے شیخ سے مکمل رابطہ رکھیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کل پرسوں میں خطبات حکیم الاسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں. اس میں کہیں حضرت نے تنبیہ فرمائی کہ واز کے درمیان واز و نصیحت کے درمیان بعض بھائی ہوتے ہیں نا وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرمائے لگے نہیں واز و نصیحت کے درمیان نے بس الحمدللہ پوری توجہ واز و نصیحت کی طرف ہونی چاہیے الحمدللہ. وہ تو مخل ہے جیسے واز و نصیحت کو سننا بھی ایک نیک عمل ہے یار الحمدللہ. تو پوری توجہ سے ہے وہ یہ بھی ہے. تو سب نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ ہے مہربانی. وہ ایک وقت میں آپ یعنی کتنے کام کتنے عنوان آپ کے سالس ہوتے ہیں. اب ہم یہاں پر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم طالب علم ہیں. آپ رائے بڑی چلے جائیں بسرا اپنا کندھے پر رکھ کر آپ چلے جائیں تو لوگ کہیں گے تبلیغ جماعت والے جا رہے ہیں. اور کلاشن کوف لے کے آپ ہیں اللہ آپ کو غزہ پہنچائے الحمدللہ. پھر آپ کو مرد مجاہد کہیں گے الحمدللہ کے رحمت سے الحمدللہ. یہ ایک صحابہ کرام کی یہی شان تھی الحمدللہ. ایک وقت میں کئی کی خوبیوں کے کئی کے اوصاف کے کئی کے کمالات کے وہ حامل ہوتے تھے الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال میں اپنے گھر کے پاس بیٹھا ہوا ایک گھر میں، تو حضرت ایک خلیفہ تھے، وہ حضرت سے پوچھنے لگے کہ مجھ سے ایک صاحب کا تعلق ہے، وہ حضرت کے خلیفہ پوچھنے لگے تو وہ مجھ سے پوچھنے میں تبلیغ جماعت میں چلا جاؤں تو حضرت فرمانے لگے میں تو اجازت نہیں دیتا ہوں، چونکہ آپ کے ان کا تعلق آپ سے ہے تو آپ اجازت دینا چاہیں دے دیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ رکھے، تو مجھے بھی پھر راہ مل گئی حضرت کے اس فرمان سے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت سے ساتھی جڑے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پوچھتے ہیں ہم تبلیغ جماعت میں جائیں، میں کہتا خوب جاؤ الحمدللہ، چلا لگاؤ، سال لگاؤ الحمدللہ، لیکن بس گھر کا بھی ہے جو حقوق ہے ان کا خیال رکھیں۔ ہاں الحمدللہ آپ کا خیال رکھ الحمدللہ۔ ہاں دیکھو میں سب چیزیں میرے حضرت تو بہت خیال رکھتے تھے، ہمارے ایک ساتھی تھے وہ جماعت میں سال لگا رہے ہیں، جامعہ شریفیہ ہے، تو حضرت سے مسافہ کرنے لگے، میرے حضرت سے مسافہ کرنے لگے۔ حضرت نے پوچھا گھر گئے ہو، گھر والے سے ملو، گھر والے سے ملے ہو؟ کہتے نہیں، جاؤ 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 بس، ہر مسافہ نہیں کہو، جاؤ پہلے گھر والے سے مسافہ کرو جا کر، ان سے مل کر آؤ جا کر، یعنی موصیت ہے، گھر والے ہیں ان کا، بس بڑے حضرات ہیں، ان کے اپنے توجہ دلانے کے ان کے اپنے نیک انداز ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تبلیغ والے مشائخ کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ سلسلہ پیری مریدی کا نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، ایسے سب میں انشاءاللہ بہت سے حضرات الحمدللہ جڑے ہوئے الحمدللہ۔ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتے تو کیا فرماتے تھے؟ کوئی جماعت میں جاتے ہیں ہاں اس کو ہاں اس کو بات جائے جزاک اللہ، بہت اچھا خیریت سے میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے الحمدللہ، کرم فرمائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سخت سے منع کیا تھا کہ سرکاری ملازمتیں مدارس والے اختیار نہ کریں، لیکن ہمارے کچھ حضرات سرکاری ملازمتوں میں علماء کو ترغیب دیتے ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر زمانے کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مجھے معلوم نہیں کچھ انگریز کی حکومت میں شاید، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ بہرحال مجھے کچھ پورا ملفوظ معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم ہو تو جیسے فرما رہے ہیں بھائی انگریز کی حکومت میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کچھ ہمارے حضرات تھے انگریز کی حکومت میں بھی ملازم رہے ہیں، سرکاری ملازم رہے ہیں، تو ہر ایک اب یہ پورا ملفوظ مجھے معلوم نہیں کہاں سے پڑھا ہے آپ نے، کہاں سے لیا ہے؟ نانوتوی رحمہ اللہ کی فرزند حافظ احمد صاحب، ہاں ہاں ان کو نواب حیدرآباد دکن نے کہا تھا ہاں کہ آپ کے جو مدارس کے لوگ ہیں یہ دیانتدار لوگ ہیں، ہاں یہ ہماری نصاب ملازمتوں کو سنبھالیں گے، ہاں ہم آپ کے خرچے بھی برداشت کریں گے اور نظام بھی امانت داری کے ساتھ چلے گا۔ ہاں ہاں تو وہ حضرت مولانا شیخ الہند کے پاس ہے، شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے بڑے حضرت گنگوئی ہیں، آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ حضرت گنگوئی کے پاس گئے تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا یہ جملہ وفاق والے رسالے میں لکھا تھا، انہوں نے حافظ احمد صاحب کو فرمایا کہ ہم آپ کو بیوقوف تو سمجھتے تھے لیکن اتنا بھی نہیں، یعنی ہمارے مدارس کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو امام ملتا رہے، مدرس ملتا رہے، ٹھیک یہ لوگ ملتے رہے، ہم نے نواب حیدرآباد دکن کی ملازمتوں کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بات پوری کی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ چلو ایک دفعہ کھڑے ہو کر یہ ساری بات سنا بڑوں کی بات کریں ماشاء اللہ۔ یہ چلو یہ تو تسبیح بھی ذرا کرتا ہے، ہاں ہاں چلو سناؤ کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے فرزند تھے حافظ احمد صاحب، ہاں ان کو ایک مرتبہ نواب حیدرآباد دکن نے بلایا
انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو مدارس کے لوگ ہیں یہ امانت دار لوگ ہیں، ہم ان کو اپنے سرکاری دفاتروں میں ملازمتیں دیتے ہیں تاکہ دیانتداری کے ساتھ یہ ملک کا نظام چلے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم ان کو ملازمتیں بھی دیں گے اور آپ کے مدارس کا خرچہ بھی برداشت کریں گے۔ تو حافظ احمد صاحب سیدھا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس دارالعلوم دیوبند آ گئے۔ جب انہوں نے یہ ساری بات شیخ الہند رحمہ اللہ کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے جو بڑے ہیں وہ گنگوہ کے اندر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ہیں، آپ ان سے جا کر مشورہ کر لیں۔ تو انہوں نے جا کر جب یہ ساری بات حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو سنائی تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ تھے، حافظ احمد صاحب ہم آپ کو بیوقوف تو سمجھتے تھے لیکن اتنا نہیں، ہمارے مدارس کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو امام ملتا رہے، مدرس ملتے رہے، خطیب ملتے رہے۔ ہم نے مدارس کے لوگ کوئی نواب حیدرآباد دکن کے ملازمتوں کے لیے تیار کیے ہوئے۔ اچھا چلو چلو ہر ایک محنت کا مقصد ہے، الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو حکومت والے حضرات ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مدارس میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، نہیں، یہ بالکل ایک نے بے مقصد اور بالکل لو سوال ہے۔ بھائی یہ سوال تو آپ میڈیکل کالج میں کریں گے، اگر وہ یعنی یہ ضرورت ہماری جو میڈیکل کالج ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے ذمے ہیں کہ ڈاکٹر تیار کرنا، پیدا کرنا، کافی پورا ایک نظام ہے نا، لیبارٹری کا پورا نظام، انجینئر وہ ہیں، وہ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں، ہم لوگ وہ پورا کر رہے ہیں۔ جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں ان کے ذمہ کی خدمت ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمایا ہے۔ میں تو کھڑا ہو کر ملوں ہے، یا اللہ تعالیٰ کرم فرمایا میرے، میں تھوڑا سا کھڑا ہو جاؤں، تھوڑا بات مامو صاحب یا ماشاء اللہ نئے کلمات سے انشاءاللہ آپ کی بات کلمات آپ نہیں اچھا ٹھیک، الحمدللہ۔ دعا تو ہوئے گا انشاءاللہ۔ یہی تھا نا، ربی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کیا تھا، یہ ساری چیز ہو گئی الحمدللہ، ہمارے تعلیم سے پڑھ کر سنا دیا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ حضرت والد تشریف لائے، سوال پرچی اور اچھا ٹھیک
ساتھی پوچھ رہے ہیں تبلیغ والے مشائخ کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتے ہیں؟ سلسلہ پیری مریدی کا ایک جو عمومی لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے تبلیغ والے تو ہم سبھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اپنے مشائخ سے اور اپنے بزرگوں سے تعلق ہے، الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمانے لگے کہ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ فرمایا جو پہلے 4 شعبے ہیں تو فرمایا ان میں تربیت واعظ و نصیحت کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی دینی کتابیں پڑھنے سے ہو جاتی ہے، لیکن جو 5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا، اس میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں بعض ایسی نے بڑی یعنی اخلاقی اعتبار سے بعض ایسی الجھنیں پیش آتی ہیں، جب تک شیخ کا سایہ نہ ہو تو مشکل ہوتی ہے۔ جیسے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے یہ جو اپنی اصلاح کی فکر ہے نا، یہ بھی ہر بھائی رضوان صاحب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ بیماری کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ احساس ہی نہ ہو تو علاج کی طرف کیسے دھیان جائے گا؟ تو سر میں درد ہو اب احساس ہوتا ہے تو علاج کی طرف بھی دھیان جاتا ہے۔ ایسے ہی روحانی امراض ہوتی ہیں، ان کا احساس بھی اللہ کا بڑا انعام، اور وہ نیک صحبت کی برکت سے الحمدللہ۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ جلنے والی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے، یہود کو یہی بیماری نے ڈوبی آگے بخاری شریف میں ہے، پہلے جلد اول کے آخر میں یہود میں، یعنی مدینہ منورہ میں یہود کے 10 بڑے علماء تھے، 10 بڑے بڑے علماء۔ فرمایا اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جائیں، ان کے پیچھے پوری یہودیت مسلمان ہو جائے، لیکن ان میں سے خوش نصیب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا ان کے اندر یہ حسد ہے، تو میرے حضرت سے پوچھا کہ حسد کی بیماری ہے، جلنے کی بیماری، اس کا کیا علاج ہے؟ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں آگے بڑھ جاتے ہیں،
تو حضرت فرمائے لگے، اب تو بڑوں کی باتیں فرمائے لگے، حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے، جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا، فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، وہی دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ حالت ٹھیک ہو گئی۔ جیسے حضرت حکیم الامت حضرت خامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے۔ تو یہ ہے بہرحال جماعت میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جماعت کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک کی ذات اصلاح کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اخلاق کے سلسلے میں کچھ گہری باتیں ہوتی ہیں، ان میں پھر اپنے شیوخ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں بھی جن سے مناسبت ہو، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے شیخ سے 3 تاریں جڑی ہوئی ہوں، 3 تاریں، اور میں عقیدت، ادب اور طاعت، ہم تو طالب علم ہیں، واقعی جو ہمارے شیوخ ہیں ان سے اگر ہے یہ 3 تاریں جڑی ہوئی ہیں، عقیدت، ادب اور طاعت، فرمایا پھر چاہے مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو، فیض مل جاتا ہے الحمدللہ، فیض مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ خوشی سے کر دے۔ ہماری میری ہم سب کی خوش قسمتی ہے، میرے مخدوم حضرت ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے عظیم بزرگ استاد ہیں حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب مقات اللہ علیہ، شہداد پور میں ہمارا عظیم مرکز مدرسہ ہے جامع حسینیہ، اس کے ماشاء اللہ ہمارے عظیم بزرگ استاد بھی اور وہاں کے منتظم بھی، اور الحمدللہ میں درخواست کروں گا کہ حضرت بھی اپنے نئے کلمات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسے آپ حضرات تشریف لائے، ہماری بھی حاضری اسی مقصد کے لیے ہوئی، حضرت کی زیارت بھی ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے، اور صحت و عافیت کے یہ حالت ہم دیکھ بھی لیں، اطمینان قلب بھی ہمیں مل جائے۔ اس لیے کہ رات بھی میں ہمارے ساتھ ہی تھے، ساتھ مولانا زبیر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث ہیں، جامعہ فاروقیہ کے وفاق المدارس پنجاب کے ناظم ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت کا تو وجود ہی ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ بناوٹ نہیں ہے، کوئی کسی کا دل کو لے نہیں سکتا، اللہ ڈالتے ہیں دل میں۔ حضرت کی جو باتیں ہیں
وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس مجلس میں نے ایک سبق لیا ہے، اس مجلس میں نے ایک سبق تو پکا لیا ہے، اور دوسرا جو سبق ہے اس سبق کے بھولے ہوئے کا انجام کوئی اچھا نہیں دیکھا۔ ایک سبق کیا ہے؟ جیسے حضرت نے تو اشاروں میں فرمایا، جب کسی پر کوئی بات کریں جماعت پر، کسی فرد پر، نام نہ لیں اس کا، کوشش کریں انداز ایسا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے اللہ والوں کی تو یہ مثال ہے کہ جو بات فرماتے ہیں ہر آدمی کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے لیے ہو رہی ہے، یہ میرے لیے ہو رہی ہے۔ جو ہم یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، پھر تو ہمیں زمین پہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، جی زمین پہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں کانٹے نکالنے ہیں، لگانے نہیں ہیں۔ ہم نے راہ کے رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبق سیکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام، ادب، اس کی توفیق نصیب ہو، چھوٹوں کا بڑوں کا۔ کوئی کہہ دے کہ میرا فلاں احترام نہیں کرتا، میرا شاگرد ہے، میرا تعلق دار ہے، جب آپ کریں گے تو وہ خود ہی کرنے لگ جائے گا، آپ کروائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا کام۔ پہلے خود جھکنا پڑتا ہے پھر پھل آتا ہے، پہلے جھکنا پڑتا ہے پھر پھل آتا ہے۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی، اپنے بزرگوں پر اعتماد یہ اندھا ہونا چاہیے۔ اندھا سمجھتے ہو؟ بغیر دلیل کے۔ ہمارا جو قافلہ چلا آ رہا ہے، ہمارے مدرسوں سے تعلق ہے، ہمارے قافلے سے اگر کسی نے مدرسہ الگ کیا تو اس کا فیض کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے اکابرین کے سلسلے سے الگ ہوا، الگ سلسلے سے سوچا کہ میں دین کو اس سلسلے سے بڑھا لوں گا، اس کا بھی فیض آگے چلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی انسان کی حفاظت ہے، یاد رکھو۔ فرشتوں کے ساتھ نہیں جڑنا، اپنے اکابرین کے ساتھ جڑنا ہے۔ وقت کے جو موجودہ اکابرین ہیں وہی آج کے صلح ہیں، وہی آج کے اولیاء ہیں۔ یہ پہلی صدی کی تھوڑی، 15ویں صدی میں ہم لوگ ہیں۔ تو اپنے اکابرین کے راہ پر چلو، جدت کو بھول جاؤ، جدت کا سبق یہ بھول جاؤ۔ جدیدیت جو ہے نا، یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے جدیدیت کی محنت، جدید طریقے سے، جدید اس میں، وہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کو جب دیکھیں گے، جب بالکل ہی ایک آدمی حد سے آگے نکل گیا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ بس بھائی وہ خود ہی الگ ہو گیا، ہم کیا کریں۔ یہ نہیں فرماتے ہم نے نکال دیا ہے۔ جب ہمارے بعض اجلاسوں میں بات ہوئی، سب کی رائے ایک طرف تھی، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رائے ایک طرف تھی، سب نے کہا جی نکال دو نکال دو، لیکن حضرت نے فرمایا بھائی وہ خود ہی نکل گئے، وہ خود چلے گئے، ہمیں انہوں نے اپنا انتخاب دوسرے راستے کا کر لیا ہے، ہمارے وفاق سے ہٹ کر، لہٰذا وہ خود چلے گئے، انہوں نے کر لیا، ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، وہ اس کو آزما لے، ہم تو چل رہے ہیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، انشاءاللہ چلتے رہیں۔ بس یہ دو باتیں میں تو آیا تھا حضرت سے کو سیکھنے کے لیے، بہرحال یہ دو سبق میں نے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ باتیں کرنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جب کسی سے کوئی بات تکلیف دہ پہنچتی ہے پھر اس کے حق میں دعا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔
زہد نام اسی چیز کا ہے کہ جو آپ کی برائی کر رہا ہو، ایک آپ کی تعریف کر رہا ہو، دونوں کے لیے دل ایک جیسا ہوا۔ مادحو کا وضامو کا سوا، یہ زہد کی تعریف کی ہے علماء نے کہ حدیث کی تشریح میں کہ مادحو کا وضامو کا فی الحق سوا، ان یکون مادحو کا تعریف کرنے والا مدح سے، وضامو کا برائی کرنے والا سوا۔ ہونا مشکل ہے لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے، جی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بس اس گاہ کو اپنانا اور دعائیں کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ یاد رکھو اپنے مخالف کو اپنا موافق بنانے کا یہی راستہ ہے جو حضرت نے فرمایا کہ ان کے لیے نام لے کر دعا کر دو، بس آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، اس کے دل میں بھی آپ کا مقام آ جائے گا، آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے دل میں بھی جگہ آپ کی بن جائے گی۔ غیب کی دعائیں یہی تو کام کرتی ہیں، جی غیب کی دعائیں تو کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير۔ ثبتنا في وحنا شوف الشهيد كامل عاجل دائما مستمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين